اور قرآن میں بھی بے سے مقبال میں یہ نماز کا حکم آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں جہاں پر صبر کا حکم ہے وہاں پر نماز کا حکم ہے، اور کربلا میں جہاں امام علی مقام امام حسین نے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور جو امت مسلمہ کو درس دیا، وہاں پر نماز کا بھی اسی طرح درس دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کو قائم رکھو اور نماز کو بھی قائم رکھو۔ تو یہ کربلا کا میسج تھا، امام حسین کا بھی میسج تھا۔ ہمارے ایک خوبصورت شاعر ہیں واصف علی واصف، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جو عقیدت تھی امام حسین سے، امام علی مقام امام حسین سے، انہوں نے اپنا ہدیہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ اس کے شعر کی حسن یہ ہے کہ اس کے پہلے مصرے میں امام علی مقام امام حسین کی شان ہے، اور دوسرے مصرے میں یزید پلید کی جو صیغہ تذلیل ہے۔ تو آپ سماعت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو اس شعر میں یہ ہوگا کہ میں جب حسین کہوں گا تو آپ نے میرے ساتھ حسین کہنا ہے، اور یزید کے نام پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے نام کو پورا نہیں جا سکتا۔ تو سماعت کریں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ اور دوسرا شعر ہے حسین مسلم، حسین مومن، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر۔ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید قاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، ملتمس ہوں چھوٹے بچے کے وہ آئیں اور امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں، حسین سا کوئی نہیں۔ خدا
کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوہے دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوہے دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت میں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں اب مائک حضرت علامہ قبلہ عمران قادری صاحب کے حوالے کروں گا، بس آخری حاضری میں لگا کر مائک قبلہ عمران صاحب کے حوالے کروں گا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہو اور ان کے بابا کا ذکر نہ ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یہ مارا علی کا ہے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین یزیدیوں کی طرف جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ گولوڑی اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کل کا جمال جس کے چہرے سے آیا ہے، کہ کل کا جمال جس کے چہرے سے آیا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، کہ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی ایک بار دیکھ کے گھبرا گئے تھے کہ علی تو نہیں آ رہے، کہ علی تو نہیں آ رہے، تو اس پہ یہ نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت ان کے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اب میں مائک جو ہے حضرت علامہ مولانا حافظ عمران قادری صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ جس طرح چاہیں آگے گفتگو فرماتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ عمران قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام ساتھی ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جناب سید صاحب کے گھر میں موجود ہیں. یقیناً اہل بیت کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت کی محبت کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم یہ فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر خاص طور پر اپنے اس خطے کا، جہاں پر حضور میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیف الملوک سنی جاتی ہے، جس میں یقیناً سارا کشمیر بھی ہے، پھوٹھوار کا سارا خطہ بھی ہے، یعنی کہ جو صحیح سمجھتے ہیں پورا پنجاب ہے. حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اپنے اشعار کی صورت میں قرآن پاک کی تفسیر کی ہے. یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک دفعہ میں جناب قبلہ راجہ حفیظ الرحمان صاحب سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ جتنا سیف الملوک پر کام قبلہ عالم حضور مفکر اسلام ہمارے پیر و مرشد پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی نے کیا ہے، اتنا میرے خیال میں بہت کم کسی عالم دین نے کیا ہے، کیونکہ ان کی کوئی بھی مجلس سیف الملوک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے قرآن کا ترجمہ سیف الملوک میں کیا ہے کہ عام لوگوں تک یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچے. اور جتنی محبت اہل بیت آپ میں پائی جاتی تھی نا، جتنی آپ میں پائی جاتی تھی، وہ اکثر ایک قصہ وہ قبلہ پیر صاحب سناتے ہیں کہ جو ان کے محبین جو میاں صاحب کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے خود آ کے پیر صاحب کو ان کو گھر کا واقعہ انہوں نے آ کے سنایا. انہوں نے کہا ایک دفعہ اس طرح میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو بھائی تھے، انہوں نے ایک سید تھے اس طرح جو جوتے وغیرہ بناتے تھے، ان سے ان کا جو ہے وہ دیا ماپ دیا کہ ٹھیک ہے جی وہ جوتے بنا کے لائیں. تو وہ جب جوتا لے کر آئے نا، تو اس وقت انہوں نے جوتا سب سے پہلے خود پہنا، یعنی کہ بنایا کسی نہ تھا. انہوں نے ناپ دیا تھا کہ وہ سید فلاں ہیں، ان کے جو پاؤں کا ماپ ہے نا وہی ان کے جوتے کا ناپ ہے. اب وہ سید آتے ہیں، وہ میاں صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بھائی کے لیے بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ انہوں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ادھر گئے ہوں تو انہوں نے ماپ دیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ فلاں سید ہیں، ان کے پاؤں کے ساتھ ان کا پاؤں ملتا ہے، ایک جیسا ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ پاؤں ڈال کے چیک کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ماپ پورا ہے. اب میاں صاحب کی آپ محبت کا اندازہ لگائیے. انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شاہ صاحب جو ہیں، جو سید ہیں ان کے مرید ہیں، کیا انہوں نے بھی اس جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے بھی اپنا اس میں پاؤں ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے پاؤں ڈالا ہے نا تو اب میرا بھائی یہ جوتا نہیں پہن سکتا. ایک سید آل رسول کا پہنا ہوا جوتا کہ جو انہوں نے صرف چیک کرنے کے لیے پہنا ہے. میاں صاحب کی محبت کا اندازہ آپ لگائیے آل رسول سے کہ وہ جوتا جو ہے وہ میرے بھائی نہیں پہن سکتے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو رکھ دیں. تو پھر وہ آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں پھر اس کا کیا کرنا ہے نئے جوتے کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرنا نا، میں جب مر جاؤں نا تو میرے کفن کے ساتھ اس کو رکھ دینا، کفن کے ساتھ رکھ دینا. تو جب قبر میں سرکار تشریف لائیں گے نا تو میں یہ جوتا سر پہ رکھ کر کہوں گا کہ آل اولاد تیری دا میں منگتا میں کنگال زیانی. یا رسول اللہ، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے الحمدللہ کہ محبت اہل بیت الحمدللہ ہمارے خون میں، ہمارے گوشت میں رچی بسی ہے. لیکن موجودہ دور ایسا آ گیا نا، فتنوں والا دور، یہ خاص طور پر یہ موبائل پر، انٹرنیٹ پر آج چیز ہمارے سامنے ہے، اور کوئی بھی اہل بیت کا نام لے، محبت اہل بیت میں ذکر کرے، اگر کوئی بھی پنجتن پاک کا نام لے، خاص طور پر 12 اماموں کا نام لے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بندہ اہل تشیع میں چلا گیا، یہ تو دوسرے فرقے میں چلا گیا ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے. مجھے
یہ پیچھے آپ کی چادر لگی ہوئی ہے، مجھے سعید بھائی نے کل تصویر اس کی بھیجی کہ یہ میں پیچھے لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب دوسری بات میں اس جمعے کی کرتا ہوں، اس جمعے والے دن میں نے اپنی تقریر میں 12 اماموں کا ذکر کیا تو ایک نوجوان نے بعد میں مجھ سے سوال کیا، کیا یہ 12 امام شیعوں کے نہیں ہیں؟ یہ اس حد تک مس انفارمیشن جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت اطہار کے 12 امام ہیں یہ اہل تشیع کے ہیں، حالانکہ یہ جتنا بھی ہمارا روحانیت کا سلسلہ ہے، جتنا بھی ہمارا یہ فیض ہے، یہ جو فیض حضرت مولا کائنات سے چلتا ہے، یہ جتنے بھی چشتی، قادری، نقشبندی، سروردی، یہ جتنا بھی فیض وہاں سے چل رہا ہے یہ ان 12 اماموں سے ہوتا ہوتا آگے اولیاء کرام تک پہنچ رہا ہے۔ آج بھی آپ وہاں پر چلے جائیں نا، حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، آپ کے دروازے کے ایک سائڈ پر آپ کا جہاں پر سلسلہ نسب ہے، کیونکہ سلسلہ نسب میں آپ حفصنی سید ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے تو ان 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہے کہ ہمارا روحانی سلسلہ ہی وہاں سے چلتا ہے، تو یہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب بھی کبھی ذکر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنی محافل میں نفوس قدسیہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ قبلہ آپ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں، آپ کی موجودگی میں بات کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک حدیث مبارکہ حضرت امام علی رضا آپ نے مامون رشید کے سامنے وہاں پر اس کے دربار میں وہاں پر پڑھی اس کے دور میں، اور اس حدیث مبارکہ کا سلسلہ اس طرح ہے، وہ کنٹینیوٹی اس طرح ہے، اس کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت امام علی رضا اس کی روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم سے، ٹھیک ہے؟ وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے، وہ اس کی روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام باقر سے، وہ اس کی روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، وہ اس کی روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام حسین سے، وہ پھر روایت کرتے ہیں اس کی حضرت مولا کائنات حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں وہ انہوں نے بات سنی ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اب وہ بات حضرت جبریل امی سے ہوتی ہوتی رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور جب یہ حدیث مبارکہ وہ پوری کرتے ہیں نا تو حدیث تو بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ روایت ہے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، اور یہ گولڈن چین ہے، یہ روایت کرنے والے یہ نفوس قدسیہ اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر عالی مقام ہے، انہوں نے کہا روایت پر بحث بعد میں ہوگی، اگر کوئی بندہ جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو، کوئی کسی قسم کے مجنون والی حالت میں ہو، اگر اس پر یہ روایت میں راویوں کا نام لے کر ان نفوس قدسیہ کا جن میں سے 12 اماموں میں سے صرف 8 اماموں کا نام آ رہا ہے، اگر یہ نام لے کر کسی بندے پر دم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے پاگل پن کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو ان ناموں کا اثر ہے، ہم اپنا ان کا نام لیا کریں نا، خاص طور پر جن کو کا ذہن تھوڑا سا کام نہیں کرتا، اگر وہ نام لیا کریں اللہ تعالیٰ ان کا پاگل پن دور کر دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ان بزرگوں کا نام لینا چاہیے، برکت کے لیے گھر میں لگانا چاہیے، اور ان کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک عالم دین بڑا خوبصورت اس پر تجزیہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج پر موجودہ دور میں ہم یہ بڑا ذکر فرماتے ہیں بار بار کہ، اور اکثر سوال کرتے ہیں نوجوان کہ حضرت امام مہدی کب تشریف لا رہے ہیں، حضرت امام مہدی کب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے۔ اکثر آپ کو پتہ ہے حضرت امام مہدی کون ہے؟ یہ سب سے آخر میں نام لکھا ہے حضرت امام مہدی کا، سب سے آخر میں۔ حضرت امام مہدی اس سلسلے کے 12ویں امام ہیں کہ جنہوں نے تشریف لانا ہے اور جن کے بارے میں اکثر سوال کرتے ہیں۔ اب حضرت امام مہدی کی جب بات کی جائے اور ان کی جو افضلیت احادیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کے بارے میں بتایا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمام فتنوں کو دور کرے گا، یہاں تک کہ جس وقت نماز پڑھانے کا وقت آئے گا حضرت امام مہدی امامت کروائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس وقت پوری اس کرۂ ارض میں سب سے افضلیت شخصیت جو ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی، اس قدر آپ کا بلند مقام ہوگا۔
ہم ان کا ذکر بڑا کرتے ہیں، وہ 12ویں امام ہیں، 12ویں امام ہیں، 12ویں امام ہیں۔ یہ بات سب سے پہلے سمجھ لو، 12ویں امام سے پہلے جتنے بھی 11 امام ہیں ان کے فیض کو تسلیم نہ کیا جائے تو 12 کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ جو لڑی چلی آ رہی ہے، یہ جو آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے فیض کا ہم قائل نہیں ہوں گے اور ان کے نام بار بار نہیں لکھیں گے، ان کی برکتوں کو حاصل نہیں کریں گے تو امام مہدی کا بھی فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کا فیضان ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھیے شجرہ، اس میں شجرے میں بار بار 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، آپ بار بار 12 اماموں کے نام لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اہل سنت کے امام ہیں، یہ کسی دوسرے فرقے کے امام نہیں ہیں۔ ہمیں ان کا ذکر جو ہے وہ ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ جس طرح میں نے ذکر کیا، یقیناً ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں یہ ورثے میں ملی ہے، تو یہی ورثہ ہمیں آگے بھی چلانا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی تبلیغ دینی چاہیے۔ محترم حاضرین کرام، بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ سعید بھائی نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کوئی 2 مہینے پہلے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو عالم دین آپ کے پاس تشریف لائیں گے نا تو آپ نے ہمیں بھی وقت دینا ہے۔ یہ ہوتی ہے امام علی مقام سے محبت، کہ وہ ابھی رمضان شریف ختم ہوا ہے تو تب سے ان کا ارادہ تھا کہ ہم نے امام علی مقام کی یاد میں گھر میں پروگرام ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے، اور یہ جو فیضان ہے اہل بیت کا، یہ ہر دم آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان پر اسی طرح برستا رہے۔ محترم حاضرین کرام، ماشاءاللہ علامہ بلال مشہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، علامہ وقار الاسلام صاحب یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ بعد میں دعا کریں گے۔ علامہ صاحب ابھی پاکستان سے واپس تشریف لائیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کو، ان کی ساری فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، الحمدللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، حضرت علامہ قبلہ پیر سید عرفان علی شاہ صاحب بخاری مدظ العالی، یہ ایک عالمی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو ماشاءاللہ سعید بھائی کی محبت ہے، شاہ صاحب کی خاص عنایت ہے کہ وہ چھوٹی محفلوں میں بھی تشریف لاتے ہیں برکت کے لیے۔ یہ بڑے مجمع میں بولنے والے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، قبلہ شاہ صاحب ان کے بھانجے ہیں، اور اسی انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں علم سے نوازا ہے اور بڑی جرت سے بھی نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ملاقات میری بھی یہ تقریباً پہلی ملاقاتیں ہو رہی، اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ مختصر تھی، تو ماشاءاللہ ملاقات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، ان کے جذبے میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آفتاب احمد دلیل آفتاب، میں زیادہ جو ہے وہ تذکرہ نہیں کروں گا، آپ کو ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جب گفتگو فرمائیں گے، کہتے ہیں نا کہ جب سورج نکلتا ہے تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ جس وقت بولیں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ یہ کیسا بول رہے ہیں۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے محبت اور ذوق کے ساتھ شاہ صاحب کو سننا ہے۔ بے شک یہ چھوٹی سی محفل ہے، گھر کی ہے یہ، لیکن اہل محبت کی محفل ہے، مجھے پتہ ہے، میں آپ سب کو فردن فردن جانتا ہوں، سارے اہل محبت ہیں، اس وجہ سے محبت کا اظہار فرمانا ہے آپ نے، اور شاہ صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ مائک آپ، یہ سٹینڈ آپ آگے لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان
بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان سبحان اللہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے باز برند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول یہ اللہ. آواز کھولو نہیں تو پرا کر دینا میری ادھر زیادہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ہالینڈ کے شہر البیر میں محترم جناب سعید بھائی کی رہائش گاہ پر ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور سعید بھائی کو ذکر پاک کی برکتوں سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، میں ذکر اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں، سبحان اللہ. اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. تو گھر میں جو ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر آل مصطفیٰ ہے، یہ کرنے سے برکات ہی برکات ہیں. اور مجھ سے قبل حضرت علامہ محمد بلال نشائی صاحب آپ نے بڑا پرمغز خطاب فرمایا. رستے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کا خطاب جاری تھا اور حضرت علامہ محمد وقار الاسلام صاحب آپ تشریف فرما ہیں اور میں دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عمران قادری جیلانی امام و خطیب مسجد غوثیہ ایمسٹرڈیم ہالینڈ، آپ کی شفقتوں کا کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا. مسجد الکرم کے پریزیڈنٹ جناب چودھری مختار صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور آپ جتنے احباب اور جتنا یہ حصہ ہوتا ہے ذکر کو لوگوں تک پہنچانے کا، احمد بھائی کا یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میں شروع میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج جو میرا ارادہ میں نے ابھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تقریر یا خطاب کا نہیں، میں نے ایک میسج آپ کو دینا ہے اپنی روٹین اور طریقہ کار سے ہٹ کے. اگر وہ میسج ہمیں یاد رہ گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل بات کیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آپ کے پاس آنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگر اس کی سمجھ آپ کو آ گئی. جیسا کہ حضرت علامہ حافظ محمد عمران قادری جیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی آپ ذکر اہل بیت کریں. الکرم میں جب میرا کل خطاب تھا تو وہاں پہ ایک دوست مجھے بعد میں کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ذکر کیا ہے. آج دوسرے لوگ بھی بڑے خوش ہوئے سن کے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان سے کیا غرض، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر. سبحان اللہ. بے شک. جب میرے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں دعا کرے یا اللہ میں ان حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو حضور کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو دیکھنا ہے حضور کی طرف. حضور اب ایک عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے جس کا بھی ادب کیا ہے، جس کا بھی احترام کیا ہے وہ حضور کی وجہ سے کیا. اگر ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو فقط اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کے صحابہ. اگر ہم ازواج کا ادب کرتے ہیں تو فقط اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کی ازواج مطالعہ. اگر ہم اہل بیت اطہار کا ادب اور ان سے مودت کرتے ہیں تو فقط اس لیے کہ رسول اللہ کا خاندان ہے. اگر ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فقط اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے غلام. ہمارے ایمان کا کرائیٹیریا، مرکز، محور کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات مصطفیٰ ہے. اب اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو دیکھنا، صحابہ کا ذکر کریں تب بھی حضور خوش ہوتے ہیں، ازواج مطہرات کا ادب کریں تب بھی حضور خوش ہوتے ہیں، آل اطہار کا ذکر کریں تب بھی حضور خوش ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا ذکر کریں تب بھی حضور خوش ہوتے ہیں.
بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہر چیز جو ہے خاص طور پہ ذکر اہل بیت یہ شیعوں کے کھاتے میں نہ ڈال دیں کہ بھئی یہ ان کا کام ہے. جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے میں نے خود فتاوی رضویہ میں پڑھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنی رضوی تو کہلواتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی فکر کو نہیں دیکھتے, اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے 12 اماموں کا ذکر فتاوی رضویہ میں کیا ہے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ جتنا باطنی اور روحانی نظام ہے ان 12 آئمہ کے ذریعے سے چل رہا ہے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ہم اگر نہ پڑھیں تو ہمارا اپنا قصور ہے. اب دیکھیے جو ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الکل شہنشاہ بغداد ان کی 11ویں ہم ہر مہینے مناتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں یار, سنی مناتے ہیں نہیں؟ مسجدوں میں ہوتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے جب حضرت مجدد الفسانی کا دن آتا ہے, حضرت مجدد پاک کے دن میں پورا عشرہ حضرت ہم عشرہ امام ربانی کے طور پہ مناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہر جو مرید ہے اور ہر آستانے پہ ان کے پیر کا عرس ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب حضور داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے ہر سال, تاجدار گولڑا کا عرس ہوتا ہے ہر سال, حضور پیر سیدنا جماعت علی کا عرس ہوتا ہے ہر سال, بابا فرید کا عرس ہوتا ہے ہر سال, اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے ہر سال. میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے پیروں کے عرس ہر سال ہم منائیں تو شیعہ نہ بنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور غوث پاک کی 11ویں ہر مہینے منائیں, شیعہ نہ بنے. ہم مجدد پاک کا پورا عشرہ منائیں, شیعہ نہ بنے. ایمانداری سے مجھے بتائیں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے, میں نے امریکہ میں نیو یارک میں ایک دفعہ کہا, دن تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, اور یہ وہ علمی ہستی ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ روحانی ہستی ہے. امام جعفر صادق وہ علمی ہستی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال تک میں امام جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہ حنفیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ اگر 2 سال تک میں اپنے زانوے تلمذ نہ کرتا امام جعفر صادق کے سامنے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا, کہ جیسی رہنمائی امام جعفر صادق نے فرمائی ہے. اب ان کا دن تھا نیو یارک میں, تو میں نے یہ کہا کہ بھئی امام جعفر صادق کا ختم پاک ہے, آپ کا عرس پاک ہے, تو آپ کا عرس پاک بنائیں. تو لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب تو شاید شیعہ ہو گئے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھاڑ لو پتر کو بہ جا رہا, سبحان اللہ کہیے ذرا. اب شاہ جی شاید شیعہ ہو گئے ہیں, امام جعفر صادق کا نام لے لیا. ایمانداری سے آپ نے مجھے بتانا ہے, اگر آپ کا دل مانے تو جواب دینا ہے. یہ بتائیں کہ جس غوث پاک کی 11ویں ہم ہر مہینے مناتے ہیں, امام جعفر صادق سے بڑے پیر ہیں؟ بولیے ذرا, بولیے نا. امام جعفر صادق سے بڑے پیر ہیں؟ حضور داتا صاحب امام جعفر صادق سے بڑے پیر ہیں؟ حضور خواجہ صاحب بڑے پیر ہیں؟ داتا صاحب بڑے پیر ہیں؟ جناب گولڑے شریف والے بڑے پیر ہیں؟ جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ بڑے پیر ہیں؟ خواجہ اجمیر بڑے پیر ہیں؟ یہ سارے پیروں کی ولایت صدقہ ہے امام جعفر صادق کی ولایت. ان کی ولایت صدقہ ہے امام زین العابدین کا, ان کی ولایت صدقہ ہے امام محمد باقر کا, ان کی ولایت صدقہ ہے امام تقی کا, امام نقی کا, امام حسن عسکری کا. یہ سارے پیر جو ہیں یہ ان اماموں کے قدموں کے صدقے سے پیر بنے. جب ان کی 11ویں آپ ہر مہینے منائیں, اپنے اپنے پیروں کا عرس آپ ہر مہینے منائیں, آپ شیعہ نہیں ہوتے. حضور کی اولاد امام جعفر صادق کا عرس میں جو شیعہ ہو گیا, لاکھ لعنت جے عقیدے تے جدوں بھی حضور دی آدھا نہ لو جی شیعہ ہو گیا جی, انج نہیں کرنا چاہیے, انج نہیں کرنا چاہیے. تیرے پیو کو مولوی ایسا دین نہیں لیا. دین اگر آج زندہ ہے تو زہرا دے پترا دا صدقہ زندہ. دین اگر آج زندہ ہے تو مصطفیٰ دی اولاد دا صدقہ زندہ. سبحان اللہ کو ذرا. اس واسطے سانو تے خوف ڈر کو نہیں, اسی آنے کہ ساڈا رزق انہاں پاکاں تے لجپالاں دا صدقہ مدینہ شریف تو ہے جی. اس واسطے گلی گلی نگر نگر اسی آنے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں, میرے تو غم پرے رہنے. پڑھ لیجیے ذرا بلند آواز سے, میں لجپالاں
میں وینا پہ کیڑا نہیں پڑھتا پیا حضور دی نات ویکھو اسی گلے کریے غیبت کریے چگلی کریے پھٹیاں دکاناں تے بیٹھ کے چاں کریے سیاستداناں دے نام دے نعرے ماریے مینوں دسو ایتھے بیٹھ کے بندہ کو نعرہ مارے میاں نواز شریف صاحب دا انہوں نے انگلینڈ وچ پتہ بھی میرا نعرہ ماریا دسو تے صحیح نا عمران خان صاحب دا نعرہ مارو زمان پارک پتہ لگنا انہوں نے بھی ایتھے ہالینڈ وچ بیٹھ کے میرا نام لیا سن زرداری صاحب نو بلاول نو پتہ لگے گا او یودا نام لے ایتھے نام لے مدینے شریف حضور نو پتہ میرا ذکر پہ غلام کردا یہ شرمان والی کوئی گل نہیں تے نہ ہی بندہ یقین کرو بھی کئی بندے سمجھدے نے کہ جے اساں پڑھ لیا نا چپ کر کے بہن نال پتہ نہیں ہو رہا پرسنالٹی بنتی ہے پرسنالٹی وچ اضافہ ہوندا جنہ خاموش چپ کر کے بہو حضور دی محفل وچ آ کے چپ کر کے بہن نال پرسنالٹی نہیں بدبختی بنتی عزت والا او یہ جڑا حضور دی محفل وچ آ کے حضور دا نام کہ ذرا بلند آواز نال میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے او غم پرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو میرے نبی دا کرانہ لجپالے میرے نبی دا کرانہ لجپالے میرے نبی دا علی لجپالے میرے نبی دی زہرا لجپالے میرے نبی دا حسن لجپالے میرے نبی دا حسین لجپالے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ اہل بیت اطہار کا نام لیں ذکر کریں اور آپ کو اس تکڑی میں ڈال دیا جائے یہ امام شافعی کی بات ہے ہم وہی اعلان کرتے ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رفض ہے اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نام شیعت ہے تو اے جنو انس سن لو کائنات کا سب سے بڑا شیعہ امام شافعی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کسی کا نام آپ نے شیعہ رکھا ہوا ہے اہل بیت کی محبت کا نام بھئی ایک بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق مانتا ہے کہ آپ خلیفہ اول ہیں خلیفہ بلا فضل ہیں خلیفہ برحق ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ برحق مانے حضرت سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ برحق مانے سیدنا مولا مرتضیٰ کو خلیفہ برحق مانے لو جی انہیں پتہ لگ جاتا ساڑھے علم دا تے جو سانو مولویاں سکھائے ہیں او دا انہیں لگ جاتا پتہ دسیا جے خلفائے راشدین کنے نے تسی بول کے کم خراب کیتا ہے نا تو ہم تو پوچھے ہی نہیں ہاں بھی کی تو انہوں پتہ کی دسیا سانو کنے خلفائے راشدین نے سارے بولو کنے کائنات دا سب تو بڑا جھوٹ ہے جڑا مولوی تو سکھایا ہے گل سمجھ لگی میں سید ہاں اللہ دی عزت دی قسم آڈیو ویڈیو ریکارڈ پہ ہوندی ہے قیامت تک اپنے جملے دا مرن تک اپنی زندگی چ میں ذمہ دار ہاں سیرت دی جیڑی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لو جیڑی مرنیاں دا سنیاں لکھی ہوئے پاویں دیوبندیاں لکھیے پاویں بابیاں لکھیے تے پاویں سنیاں لکھیے سیرت دی جیڑی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لو ہر ایک کتاب وچ لکھیا ہے کہ خلفائے راشدین 5 نے کنے نے سارے بولو کنے نے تے جو مولوی 4 آکھے دا مطلب ہے مولوی دے اندر خرابی ہے کہ نہیں خرابی بولو تے صحیح نا جے ہر کتاب وچ لکھیا ہوئے 5 نے اچھا دسو بھی خلفائے راشدین 2 کیوں نہیں ہو سکتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسا فرمایا علامہ صاحب کہ میرے تو بعد 2 خلفائے راشدین ہون دے دسو نا کیا آپ دی کوئی حدیث ملتی ہے کہ 3 ہون دے کیا کوئی ملتی کہ آپ نے فرمایا 4 ہون دے 4 تے بریک لا رہی دے 5ویں واری پھر کیڑی دلیل ہے تواڈے کول ادو کیوں نہیں بول رہے میں تانوں حدیث پاک سنا تھا السوائق المحرقہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے تواڈے تے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرے تو بعد
سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے تو بعد جڑا 30 سالہ دور حکومت ہے وہ خلافت راشدہ دا دور ہے. کنے سال؟ 30 سال. کنے سال؟ ہن انہاں 30 سالاں وچ جننے ہونے نے خلفائے راشدین جے 2 آ جاندے تے 2 ہونے سن, 3 آ جاندے تے 3 ہونے سن, 4 آ جاندے تے 4 ہونے سن. جنی دیر تک امام حسن المجتبی علیہ السلام دی خلافت جڑی آپ نے 6 مہینے کیتی ہے او 6 مہینے وچ نہ پاؤ تے 30 سال پورے ہوندے, 30 سال پورے ہوندے نہیں. اس واسطے خلفائے راشدین دی تعداد ہے 5. سبحان اللہ. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں تے جڑا اون آن کرے نا سمجھ لو دے اندر بغض ہے. امام شافعی فرماندے نے, میں ترجمہ کر دینا تاکہ سمجھ لگ جائے. آپ فرماندے نے جدوں اہل بیت اطہار دا ذکر کرنا شروع کریے نا تو کوئی بندہ آ جائے تے تانوں دلیلاں تے طویلاں دے کے تے اور پاسے لان دی کوشش کرے. ہن غصہ نہ کرے, اے او بندہ غصہ کرے نا جے دل وچ بغض ہے. تسی تے سارے محبت والے, بے شک بے شک, تسی تے سارے پیار والے بیٹھے ہو. کیوں جی؟ امام شافعی فرماندے نے جدوں ذکر اہل بیت چھیڑو تے کوئی بندہ اس ذکر نو دور کرن واسطے طویلاں چ تانوں لا دے, دوجیاں گلاں چلا دے تے سمجھ لو او بازاری عورت دا بچہ ہے. اے امام شافعی دے لفظ, ہاں اے میرے نہیں, فتویٰ لانا نہیں امام شافعی دے لاؤ. آپ نے فرمایا جڑا حضور دی اہل بیت دے ذکر تو دور کرن دی کوشش کرے, او دور کرن دی کوششاں کی ہو سکدی ہیں؟ میں او بھی تانوں دس رہا چونکہ میں دسیا میں پیغام دینا ہے تانوں. او وجہ کی ہو سکدی ہے وے دیہاڑے ہون محرم دے, 10 محرم دا دن ہوئے خاص اہل بیت اطہار دا جیدے چ آل رسول نے قربانیاں پیش کیتیاں. اس دن بندہ پتہ کیا کہ اے ٹھیک ہے اہل بیت دا ذکر کرنا چاہیے لیکن نال صحابہ دا بھی کرنا چاہیے. جیڑا بندہ گل کرے او دے اندر بغض اہل بیت ہے, میں سید اللہ دی قسم گارنٹی نہ دس بھئی سارا سال صحابہ دا ذکر کر تھوڑے دن. جماعتی الثانی بھائی, جماعتی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر پاک کر, سیدنا عمر فاروق دا کر, سیدنا عثمان غنی دا کر, حضرت امیر معاویہ دا کر, کل صحابہ دا ذکر کر. یہ جڑا 10 محرم والے دن بندہ گل چھیڑدا ہے نا, یہ دا مطلب وہ دے اندر کوئی نہ کوئی خرابی کہ دن آل رسول دا ہوئے, ظلم دا دن ہوئے. ادھر جڑا بندہ کہ ٹھیک ہے شاعر بھی تساں بلایا ہے, واقعہ بھی بیان کر دے نے, ذکر بھی ہوندا پیا, لیکن اے جی ویکھو جی ذرا اسی سنی ہوئے نا, اساں تے سارے دا ذکر تے 10 محرم والے دن یاد ہوندا. ہاں اسی بیٹھے آئی نے جواں مرداں حق گوئی و بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں مباہی. اگر کوئی بندہ ایسا منکر ہوئے نا انہوں لیا سارے سامنے, اسی دسیے ذکر ابو بکر صدیق کی میں کریں, اسی دسیے ذکر سیدنا عمر فاروق کا میں کرنا ہے, اسی دسیے سیدنا عثمان غنی نو ذوالنورین کی میں ثابت کرنا ہے. اسی دس رہے ہیں نا, یہ بھی کام ساڈی ڈیوٹی ہے سادات دی. کیوں جی؟ یہ بھی سادات دی ڈیوٹی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی شان دا دفاع کرنا, حضرت سیدنا عمر فاروق دی شان دا دفاع کرنا, سیدنا عثمان غنی دی شان دا دفاع کرنا. لیکن یہ مطلب بہترین 10 محرم سی لوگوں نے آخی نہیں جی ٹھیک ہے نال صحابہ دا ذکر بھی کر. جیڑا مولوی زندگی جی یاد رکھو تو انج آکھے سمجھا جے دل وچ بغض آلے رسول, میں تو کرائٹیریا دے کے چلا یاد رکھنی ہے تو سارے گلاں. سانو یقین کرو اتنا کوئی نہ ڈرا چھڑے ہے, اتنا ڈرا چھڑے ہے. علی دا نام اچھا میں انہیں تے بیٹھا نا, میں بیٹھا علماء کول بیٹھے نے, میں کہنا جناب یا علی مت بیٹھا 2 بار آکھا, تیسری باری جناب میں اٹھا رکھا یا علی, اوتھے پران جاندے میں پھر آکھا یا علی. مولوی صاحب نے نہ دیکھا شرم کو کسر ہے بھائی 4-5 یا علی آکھو نا تے انہاں کو اے مولوی نے دور کر دیتا ہے حضور دی آنکھ تے کسر ہے جی. انہاں نوں کالی کسر ہے جی, اے ریفض دی کسر ہے, شیعہ ہون دی کسر ہے. اللہ دی قسم ہے مولوی نو اے دسیا ہوندا قوم نو کہ نبی دا فرمان نہیں الذکر علی العبادہ, علی دا ذکر اللہ دی عبادت ہے. تے عبادت دی کثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یتقربون الی النوافل, جدوں بندہ نفلی عبادت کر کے حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ جدوں بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جاندا ہے, میں او دیاں اکھاں بن جانا او میری اکھاں نال ویندا ہے, میں او دے کان بن جانا میرے کاناں نال سندا ہے, میں او دے ہاتھ بن جانا میرے ہتھاں نال پکڑدا ہے. یعنی کہ عبادت وچ جتنی کثرت ہوے نا او قرب الہی دا سبب بندی, اللہ دی قربت دا سبب بندی عبادت دی کثرت. تے علی دا ذکر عبادت, علی دے ذکر دی عبادت جتنی کثرت کرو گے اونی قربت الہی زیادہ ملے گی. تے مولویاں دا نہیں جی علی 2-4 علی کر چھڑے تو شیعہ ہو گیا.
کیوں بھائی گل جی سمجھ آئی جی میں تمہیں دسنا پیا اس واسطے کسی مولوی ملوانے پیر فقیر کو دنیا دار کو ڈرن کی ضرورت نہیں جدو مولا علی دا نام گج کے آخیا کرو میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں اونچا بولو میں مرید ہاں شیر پھر پڑھنا ہے کہ گل یاد آ گئی چونکہ میں مہمان ہوں مسجد الکرم والے دا میرے بڑا واقعہ یاد ہے میں چھوٹا جہا سا میرے چاچا جی ایک اندارویش خطیب نے نورے صاحب تو بڑی مسجد ہے انہوں نے نال میں گیا وزیر آباد چودھری صاحب گل توجہ نہ سنن والی اوتھے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا خطاب سی او جناب پیر صاحب دا تے میرے چاچے دا کوئی انٹریکشن آپس وچ نہیں سی کوئی سلام دا نہیں سی کوئی تعلق نہیں سی کوئی ملاقات نہیں سی لیکن چونکہ ساڈا مقامی جناب وہ شہر علاقہ ہے گجرانوالا گکھڑ وزیر آباد تے اس علاقے دے لوگ جڑے نے جانتے سن چاچا جی میں نال گیا تے وہ جڑے مسجد داخل ہوئے نا تے پیر صاحب بیٹھے سن کرسی تے کسے نعرہ مارا جویں ہن علامہ صاحب میں آیا تے انہاں دی اللہ ظرفی اللہ رب العزت نے جزا عطا فرمائے انہاں جناب نعرہ ماریا میرے چاچا جی دا تے نال سید نعمت علی شاہ صاحب جی بندے اٹھ کے انہاں جناب استقبال کیتا میں قسم چک کے آنا پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری انی دیر تک کرسی تے نہیں بیٹھے جنی دیر تک دوجی کرسی نہیں مگا رہے واہ کیا بات کیا بات تعلق بھی نہیں پتہ ہی نہیں صرف کس میں سید ہے اے آل رسول ہے انی دیر تک بیٹھنا نہیں جنی دیر تک یہ نہ بیٹھے آج کل مولوی ڈکار قسم خدا دی کو سید آیا ہمیں مسیح مسلح تے نہیں جے کھلوڑ دیں دے ہاں انہیں آکھیں دے سی بڑا ادب کرنے ہیں بڑا احترام کرنے ہیں لیکن امام مسجد سید ہوئے نہ کہتا بھی شاید تسی جماعت کرا لو یہ بھی ایک واقعہ میرا اکھی ویکھے ہے ایک مفتی صاحب سن قبلہ انگلینڈ وہ ساڑھے گھر تشریف لے آئے میرے قبلہ والدے گرامی نو ملن واسطے بیٹھے ملاقات ہوندی رہی گل بات چلدی رہی اثر دا ٹائم جڑا نا جماعت دا لنگ گیا نال مسجد سی تے انہاں کہ چلو مسجد وچ جا کے نماز پڑھنی اوتھے گئے تے او جڑے مفتی صاحب سن نا انہاں میرے ابا جی نوں آکھیا بھی شاہ جی تسی جماعت کرو تو جو نہ گل سنے گے چونکہ میں آکھیا تقریر نہیں میں مسئلہ تو سمجھانا بس شاہ جی تسی جماعت کراؤ میرے ابا جی فرماندے نے کہ انہاں کہا جی تسی جماعت فرماؤ انہاں کہا جی تسی جماعت کراؤ مفتی صاحب آندے نے نہیں تسی سید ہو تسی کراؤ ابا جی آکھیا نہیں تسی اہل علم ہو تسی کراؤ اللہ میرے والد صاحب الحمدللہ پختہ سکہ عالم دین انہاں کہا تسی اپنا اہل علم ہو تسی کراؤ مفتی صاحب اگے ہو گئے انہاں جماعت کرائی نماز پڑھ کے واپس آ گئے نا گھر بیٹھے تے مفتی صاحب آکھنا کہ شاہ جی یقین کرو انہاں کو تہاڈا احترام ہے انہاں کو سادات دا احترام ہے ابا جی آکھیا میں نہیں مانتا ریو کیویں انہاں کہا میں ایک بار آکھیا تسی اہل علم ہو تے اس لیے تہاڈے دماغ نوں علم چڑھ گیا تساں اس لیے نہیں آکھیا بھئی علم جنہ مرضی ہوئے حضور دی اولاد تے تسی ہوئی ہو نا تسی مسلح تے کرونا میں ایک بار آکھیا تسی اہل علم ہو او حیضہ علم دا تیرے دماغ وچ بڑھ گیا اس لیے تو مسلح تے کھلو گیا ہن تو مینوں آنا سی تہاڈا بڑا ادب کرنا یہی گل حضرت سلطان العارفین نے کیتی ہے نا عارفان دا بادشاہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قلم اٹھا کے کی پہلے ہی دے رہے جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاثر نیزے کیوں چڑھ دے کر دے
کسے دے علم دے وہم وچ نہیں ہونا. بے شک. جنیاں مرضی کتاباں دا ٹھیر لائبریری چار چفیرے بھری ہوئے جی ساڈا سنیاں دا یہی ہے نا. جی جی جی. ویکھو اسی اہل حدیثاں کول تھوڑا علم ہے جی. ہے نہیں. محمد بن وہاب نجدی جڑا چھوٹا عالم دین تے نہیں سی. ہن ابو جہل جڑا ابو جہل عرب والے پتہ ہے کی آندے سن ابو الحکم. یہ دا نام سی ابو الحکم. سارا عرب مکہ نو ابو الحکم آندا سی بھی سیاںیاں دا پیو دنائی دا بادشاہ بھی ایڈا سیاںا ہے. وہ تے صحابہ کرام نے دا نام پایا کہ جن نے حضور دی عظمت نہیں پہچانی وہ تے ابو الحکم نہیں ابو جہل ہی ہو سکتا ہے. بھی انہوں نے ابو جہل تانیا بھی اس گھر نو نہیں انہیں سجاڑیا. بے شک. اس واسطے جنیاں مرضی کتاباں داڑھی مبارک جنی مرضی لمبی ہوئے دستار جنی مرضی وڈی سر تے پائی ہوئے جبا جڈا مرضی وڈا ہوئے اے سننا میری گل جے تانوں کسے معمولی جا بھی پتہ لگ جائے نا بھی حضرت صاحب نے یا پیر صاحب نے آل رسول تو دور کرنے گل کیتی ہے کوئی بہانہ پیش کیتا ہے سمجھ لو کہ اے دے اندر خرابی ہے. کدی بھی میں اللہ کی قسم ہے کمی آ گئی تواڈے رزق تے میں ذمہ دار. ہاں میں سید ہو کے تواڈے اعلان پہ کروں تسی مان کے تے دیکھو. واہ واہ واہ. بے شک. کدی وہ آکھے نہ کہ غلامی کرنی حضور دی تے حضور دی حال دی. بے شک. بے بھی شک. قبر وچ تواڈے پیر کام کو نہیں جونا. میں تینوں صحیح گل پہ آندا. ہاں اے ایویں گلاں ہی بڑیاں جے. قبر وچ کام ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. بے شک. جڑا ہن اے میرے پھر شعر یاد آ گیا میں سنا دیاں تانوں حضور سلطان العارفین دا. قبلہ چودھری صاحب اج کل پیرا پتہ کی کیتے ہوندا ہے پیراں نے نام رکھے ہوندے نے سیپی ناتھ خان ہے نہیں. وہ جناب پیر صاحب بیٹھ جاندے نے کرسی تے پیر کھلو کے جناب جڑے شعر پڑھدا تے کردا پیراں نے اشارہ تے پیر صاحب بہنے ہلدے نے پتہ نہیں ہو رہا میری بھی گل پہ ہوندی تے شعر پڑھنا سلطان العارفین دا پتہ کیڑا سبحان اللہ کو میں پڑھا تسی بھی بڑے خوش ہو. میں بھی پیر مرشد والا بندہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء بارگاہ تو میرے خلافت ہے. میں بھی پیر مرشد والا ادب نہیں سمجھ والا بندہ لیکن حقیقت بھی تو بندے کو بیان کرنی چاہیے. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. پیر صاحب بیٹھے نے او جناب مرید نے نعت کلام کی پڑھنا ہے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا. جڑے لوگوں نے پڑھنا ہے نا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جان انج پیر ہلدا ہے کرسی تے وچ میں میری گل پیر دی. ایمانداری نال دسیا جی کوئی بندہ جرت کر سکتا ہے میرا اعلان ہے وہ آکھے جی میں گرنٹی دینا جڑا سلطان باہو آپ نے فرمایا حضرت سلطان العارفین نے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو میرے لکھ کروڑا جان کوئی مائی دا لال جرت کریا کہ جی میں گارنٹی دینا اے میرے پیر صاحب ہو نے انہاں دے چہرے دی زیارت کرو تے تانوں اج دا ثواب ہوے گا. کہہ سکتا گارنٹی نہ کہ جڑی سلطان العارفین نے گل کیتی ہے کہ مرشد دا دیدار ہے تے اج دا ثواب ہے بڑے لکھ کروڑا جان کوئی مائی دا لال رکھے جی میں تانوں وہاں نہ گیا میرے پیر صاحب بیٹھے نے انہاں دی زیارت کرو اللہ تانوں اج دا ثواب دے دے گا. کوئی مائی دا لال دعویٰ نہیں کر سکتا. میں جاننا کبیر نو میں جاننا تواڈے تے میرے پاک نبی نے آکھیا ستا پیا اٹھ محبت نال اپنے ابے دے چہرے دی زیارت کر اللہ قبول اج دا ثواب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نوجوان گل جڑی ہے یاد رکھیا جی ایک قبول اج دا ثواب ہے اپنے باپ دے چہرے دی گل زیارت کر لینا. تے جڑی گل حضرت سلطان العارفین نے کیتی ہے قبلہ میرا تے ایمان اس تو تھلے تھلے کھلوندا نہیں میں سمجھنا پتہ منظر کیڑی ہے کہ غار ثور ہوئے سبحان اللہ غار ثور ہوئے چوڑی سیدنا ابو بکر صدیق دی ہوئے تے چہرہ بتوہا نہ ہوئے تے انج تین دن تے تین راتاں ٹکٹکی بن کے صدیق اکبر نے مصطفیٰ دے چہرے دی جو زیارت کیتی ہوئے نا اے منظر ہی کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حسینیت
نیت اج کل ہر پیر چوڑا ہو کے بہ جانا پتہ نہیں میرا اور دیدار کرنا تے اج دا ایسی کوئی گل نہیں اس واسطے گل او رکھو جڑا عقیدہ اہل سنت ہوے اونچا بولو سبحان جو جہل پیر نے اللہ دی قسم عقیدہ اہل سنت دا بیڑا گرک کر چھڑیا دنیا اپنے مگر لا چھڑی ہے میں تے آنا ہونا کہ اللہ نہ کرے کسی پیر دی مجلس وچ کوئی حضوری والی گل ہوے کہ سرکار بنفس نفیس تشریف لے آون تے مرید اٹھ کے اس پیر دے حضور دے ہاتھ چومن لگ پینا تے مرید نے او پیر نے مریداں نال ناراض ہو جانا انہیں کہنا نہیں حضور دے ہاتھ چوم میں لانا تسی میرے چومو تانوں ادھر جان دی کوئی لوڑ اتنا جڑا نا دماغ بند کر چھڑیا اس امت دا کہ ہر شے اپنے ال ہر شے اپنے ال اس واسطے جڑا حضور تو حضور دی آل تو دور کرنے کی کوشش کرے پاویں پیر ہوئے ساڈے مارے لتر تو اسا سلام انہوں کرنا جڑا حضور دی آل دا نوکر ہوئے اس واسطے میں پیاندا سا کہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی پڑھو جڑا علی نو اپنا پیر ماندا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں پڑھو میں مرید ہاں میں مرید ہاں فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو نہ سانو آکے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو نہ سانو آکے میں ہاں پرائے علی دا میرا پرائے علی میں مرید ہاں یقین کرو انیاں خرابیاں چودھری صاحب میں مجبور نے کرنا پہ کرنا پیچھا جا سیالکوٹ دا مولوی ہے کو جی علی نو حضور دا ویر نہ آکھو حضور دے ویر کٹ کرنے تو ہاں شروع کر دیتے رہے او خدا دیا بندیا سارے ویر نے پر جڑی خصوصیت حضور عطا فرمانو گھاس ہی ہوندی میں کیسی جو آنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں یہ 10 باقی سے ابھی جھوٹے نا بڑی پتہ نہیں کر جائے بھی صدیق دا مطلب ہوتا ہے سچا اسی آنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دا مطلب ہے باقی سرکار دے سے ابھی جھوٹے نے استغفر اللہ معاذ اللہ بولو تو صحیح نا اسی آنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کفر تے اپنا اسلام دے درمیان فرق کرنے والے نے مینوں دسو دوسرے سے ابھی نہیں کرنا ہے انہوں نے پسند نہیں ہے گل یار بولو تو صحیح نا بولو نا سارے نے نا انہوں نے کیوں آنے ہیں کہ حضور نے انہوں نے خصوصیت عطا فرمایا حضور نے حضرت عمر کو فاروق فرمایا تو اٹھے تو میرے پاک نبی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق فرمایا سارے صحابی سچے نے انہوں نے صدیق تانے کہ انہوں نے حضور نے خصوصیت عطا فرمائی ہے جی حضور دے اور بھی ویر ہون گے مولا علی دی خصوصیت ہے کہ حضور نے سرعام اعلان فرمایا کہ علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا تو بھی مصطفیٰ دا ویر ہے آخرت وچ بھی مصطفیٰ گل سمجھ آ گئی جی میں حضرت مولا علی دے نال مولا آکھیا جڑے نا اپنا وٹ پیندے نے نا اندر ڈھڈ دے تے بندہ نا جی مولا سیدنا ابو بکر صدیق مولا سیدنا عثمان غنی مولا سیدنا عمر فاروق میں کہا جی میں حضرت علی نو سی صدیق نہیں نا آندے حالانکہ علی ورگا بھی سچا کوئی نہیں کیونکہ وہ خصوصیت حضرت تاجدار کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے اسی طرح جدو علی دی باری آئی ہے نا سرکار نے بازو کھڑا کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو اور جدا میں مولا ہے وہ علی مولا ہے جدا میں مولا ہو دا اچھا بولو جدا میں مولا ہو دا اللہ حضرت کو جڑا بندہ پڑھے رہنا میرا سنیا ہوئے او دے نیڑے بھی نہ لگیا ہے ہن میں تانوں اللہ حضرت دی ایسی گل لگا دسن علماء نوں چھڈ کے تسی پہلی باری میرے کو سنن لگے ہو تے بھی اے بھی اللہ حضرت نے فرمایا ہے بھائی اللہ حضرت دی ایک کتاب ہے جدا نام ہے مطلع القمرین کی نام ہے او دا بھائی جی ذرا میرے ہاتھ توجہ رکھو میں گل تو یاد کرانی کی نام ہے کتاب دا مطلع القمرین او دے وچ اللہ حضرت حدیث پاک لے کے ہن اللہ حضرت فتوی لانا تے اللہ حضرت تے لاؤ تے یہاں اپنے آپ کو بریلوی آنا چھڑ دے اللہ حضرت فرماندے نے پیا کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن جدوں جنت دوزخ دا حساب ہو جائے گا
جنتیاں نو جنت دا ٹکٹ مل جائے گا, دوزخیاں نو دوزخ دا آرڈر ہو جائے گا. جنتی جنت دی ٹکٹ لے کے تے پجا جائے گا جنت وچ. سبحان اللہ. کتاب اعلی حضرت دی نام ہے پہ دسنا مطلع القمرین, اندازن دا صفحہ نمبر بتا لیے اگر کوئی پرنٹنگ دا فرق نہ ہوئے تھے, کسی اور مکتبے دی نہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. او دے وچ حدیث پاک کے اعلی حضرت نے لکھیا, سرکار فرماندے نے جدوں جنتیاں نو جنت دا حکم ہو جائے گا تے جنتی اپنی ٹکٹ لے کے جنت دا پروانہ لے کے جنت تل جائے گا. جدو جنت دے بوئے دے پہنچے گا تے اوتھے دروازے کے ایک فرشتہ پھر سٹاپ سائن لے کے کھلوتا ہوئے گا. وہ آکھے دا کدھر رک جائے تھے, آکھے دا میں جنتی ہوں, میرا صاحب ہو گیا ہے, میرا جناب امال جڑے نے سارے تل گئے نے, صاحب ہو گیا, جنت دا آرڈر ہو گیا, میں جنت تے چلنا پرا ہو جا. فرشتہ آکھے کھلو جا ذرا, اجے ایک گل باقی ہے. کی گل باقی ہے؟ جنت دے جنتی نو پوچھے گا جنوں جنتی جنت دا حکم ہو گیا ہے, اور جنت دے دروازے کے فرشتہ کھلا کے پوچھے گا جنتی صاحب اے دسو کہ تہاڈا علی دے بارے کی عقیدہ ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات. جی اللہ حضرت نے نہ لکھیا ہوگا, میں ذمہ دار ہوں. کیا بات ہے جی. آپ نے فرمایا پہلا دس اتنے علی دے بارے کی عقیدہ ہے. جی تیرا عقیدہ ٹھیک ہے, اتنے بھی پتا جی نا امیگریشن کو دار لا کے بندہ لنگ جاتا ہے, کہ سیکیورٹی چیک کو پھر آ جاندی. کیوں جی اتنے پہلا تسی جاؤ نا ایئرپورٹ تے سیکیورٹی چیک کلیئر کرو, جہاز وڑن تو پہلا پھر کھڑوتے ہوندے ہیں جی. تے او تو ٹکٹ لے کے بندہ ٹر جائے گا, اوتھے جنت دے بوئے کے پھر فرشتہ کھڑوتے ہیں. انہیں آکھا میں اتنے انہوں دسنی علی دے بارے عقیدہ ٹھیک ہے تے جنت دا بوئا کھلے گا, نہیں ٹھیک ہے تو ہی واپس ہو جائے. کیا بات ہے. ایتھے نعرہ حیدری بندا کہ نہیں بندا؟ کیا بات. گل دی سمجھ آ گئی ہے بھائی. اے پیغام ہے میرا جڑا تانوں دینا چاہنا. یورپ وچ رہن والے مسلمانوں, اے علی دا نام لینا, حسن حسین دا نام لینا, سیدہ زہرا پاک دا نام لینا, اے شیعت نہیں بلکہ ایمان ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ ایمان ہے. بے شک ایمان. سرکار نے مولا علی نو کل ایمان فرمایا کہ کل ایمان ہے. واہ واہ ہے جی. اونچا قدر سبحان اللہ. جدوں حضور دی آل دا ذکر ہوئے, جدوں حضور دی اہل بیت دا ذکر ہوئے, کھلے دل نال تسلیم کر کے ذکر کریا کرو. اے نہ ویکھیا کرو کہ جناب فلانا خوش ہو جائے دا, تو رسول اللہ نو خوش کر کرما لیا. وہ اپنی نیت کر ویکھو نا. میں بیٹھا میں مثالاں دے دے کے تاں سمجھانا کہ اور ایک گل تانوں کلک کر دے, ایک گل تانوں سمجھ آ جائے. اے بچہ کیدا ہے؟ تہاڈا بچہ ہے. ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਤੈਨ. ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਤੈਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ. ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਚੁੰਮ ਲਾਂ ਜਨਾਬ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ کہ میرے پتر نو پیار کردا ہے جی. انہاں دی ایڈی پیاری شے ہے کہ میرے پتر نو پیار پیا کردا. کوئی گل نہیں, میرے نال سلام نہیں لئی تاں کی ہو گیا, میرے پتر نال تے پیار کردا ہے نا, پیا چومے ہے, سینے نال لایا, پیار کیتا ہے. اے دے برعکس میں آ جاواں تے انہاں نو جناب جفا پہ پاواں تے پتر وچ آ جائے تے میں دھکا مار کے پیچھے کراں, انہاں نو میں ذرا بھی چنگا نہیں لگنا. انہاں نے مینوں جفے پہ ماردا, میرے پتر نو دھکے پہ ماردا ہے. او خدا دے بندیو, انہاں تے سمجھ لو نا وقت نہیں تے انہاں تے سمجھ لو نا کہ حضور نو بھی اپنی اولاد نال پیار ہے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے حضور دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آوت حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل, اونچا بول سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل نے مسند اہل بیت دے اندر حدیث پاک نقل کیتی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک دی محبت کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو, اگر نبی پاک دی محبت کو پڑھنا چاہتے ہو تے حضور دی اہل بیت نال پیار کرو. حضور دی اہل بیت نال پیار کرو تے تسی حضور دی محبت نو پا لو. جی بولو سبحان اللہ. اس واسطے آپ پنجاں دے نام, 12 دے نام بالکل اے نہ سمجھا کرو کہ شیاں دے نام. میں دیا نام میرے مسلمان بھائیو کہ کنڈ کرنا تو پنجانو, کیا بات ہے, کنڈ کرنا تو پنجانو, مکھ موڑنا 12 تو, او کنڈ کرنا تو پڑھ لو یار اللہ واسطے. اس نے تو نہ پڑھیا تے ہاں نال نہیں کھڑا آپ تو. کنڈ کرنا تو پنجانو, کنڈ کرنا تو پنجانو, مکھ موڑنا 12 تو, مکھ موڑنا
اچھی ذرا بلند آواز نال کہہ دیو کنڈ کرنا تو بنجانو مکھ موڑنا بارا تو مکھ موڑنا سیدہ تو جنت تے جہنم دی گل یار پہ مکڑی ہے. کھل کے ذرا سارے ساتھی ذرا شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں آخری ٹائم گفتگو ختم ہونے لگے ذرا ذوق دا مظاہرہ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جنت تے جہنم دی گل یار تے مکڑی ہے. جنت تے جہنم دی گل یار تے. چلو جی گل نیڑے لائیے. حضرت اے واقعہ تساں سنے ہیں لیکن جڑی گل میں دسنی ہے نا وہ دے توجہ کٹ ہوندی. حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر تے بیٹھے ہیں جی تے حضرت سیدنا امام حسن تشریف لے آئے. سبحان اللہ. بعض کتاباں وچ لکھے امام حسین تشریف لے آئے. جڑا بھی شہزادہ آیا حضرت سیدنا عمر فاروق ممبر تے بیٹھے تے حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا امیر المومنین ممبر تو تھلے لے جو میرے نانے دا. اللہ ممبر تو تھلے لے جا میرے اونچا بولو میرے نانے دا. ہوندا ہاں کوئی اج کل دا مولوی ہے جی ہوندا کو پیر ہوندا کو شیخ الحدیث اپنی مسجد تے بیٹھا تے کو سیدہ دا بال آ جاندا پیراں دے بعد پڑھن مریداں ہی مار مار چھڑنا نہیں سی یزید آ مریداں ہی مار مار اس سید دے بچے نوں ککھ نہیں سی چھڑنا. تو ساڈے پیر نوں گل کیتی تو ساڈے استاداں نوں گل کیتی. او امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حاکم اے واحد نبی پاک دا صحابی ہے جڑا مرید رسول بھی ہے مراد رسول بھی ہے جی. سرکار نے مانگ کے لیا جناب ممبر تے بیٹھے نے اے امیر المومنین ممبر تو تھلے اتر جاؤ میرے نانے دا ممبر ہے. اللہ دی قسم ایک لمحہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے نہیں لایا اسی ویلے ممبر تو تھلے آ آکھیا پتہ کی ہے آکھیا اے ہاتھ جوڑے آکھیا شہزادے ہو بالکل تواڈے نانے دا ممبر ہے. عمر تے ہوے جدے کول اونٹاں دی قطار سیدھی نہیں سی ہوندی. عمر تے ہوے جدے کول اونٹاں دی قطار سیدھی نہیں سی ہوندی. اگر اج 22 لاکھ مربع میل دا حاکم بنیا تے شہزادے تواڈے نانے دے قدماں دا صدقہ ہے جی. انہاں ادب کر کے دسیا شہزادہ آ گیا جی مال غنیمت جناب فلانا آ گیا جی 500 دیو ایسے ابھی آ گیا 500 دیو ایسے ابھی آ گیا 500. امام حسن آئے عمر فاروق نے 1000 دے دیتا. امام حسین آئے نے اپنے 1000 دے دیتا. آپ دا بیٹا جڑا انہوں پتہ لگا شکایت کرن لگ پیا اے ابا جی میں انہاں نال عمروں بھی وڈا توجہ جڑے مسئلے توڑی توجہ توڑی ابا جی میں عمروں بھی وڈا جنگاں بھی لڑیاں نے بچے نے سارے نوں 500 مینوں بھی 500 انہاں دوواں نوں 1000 دیتا جی. یہ تو زیادتی ہے نا ابا جی مینوں بھی 1000 دیو یہ جے انہاں نوں دیتا جے. توجہ حضرت سیدنا عمر فاروق دے لفظ سارے سنی اسی سنانے ہیں ممبراں تے بیٹھ کے. اسی پتہ کیا سیدنا عمر فاروق نے کو پتہ کیا کیا ابو کا کما ابوہما. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضور جڑی نا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث پاک کہ انہاں نوں پوچھیا حضرت مولا مشکل کشا حضرت مولا علی دے بیٹے نے محمد بن حنفیہ انہاں حضرت علی نوں پوچھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد تسی سب تو افضل ہو. آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر صدیق افضل ہے. فرمایا اس تو بعد آپ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق افضل. انہاں کہا جی اس تو بعد تسی ہوئی ہو. انہاں کہا نہیں ایک اور ہے وچ اگوں پھر بریکٹ جس نے اپنے کولوں لکھے ہوندا یہ نہیں حضرت عثمان نے ٹھیک ہے نا تے اس تو بعد ہے میں وہ جڑی روایت ہے نا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی وہ اسی ساری مان لیں گے ٹھیک ہے. جیڑی روایت ہوئے حضرت مولا علی تو تے خلفائے ثلاثہ دی شان وچ ہوئے اس ویلے سانوں انج ہوندا ہے کہ حضرت مولا علی تو پیارا سانوں ہے ہی کوئی بھئی خلفائے ثلاثہ دی شان پہ بیان کردے نے تے علی تو چنگا ہی کوئی نہیں تے جدوں خلفائے ثلاثہ جو کو علی دی شان بیان کرے پھر سانوں نہیں چنگے لگدے. صحیح گل ہے. میں اس فیلڈ دا بندہ نہ سی نے نہیں یہ کیویں ہو گیا یہ انہاں نوں پوچھ ویکھو نا اپنا کوئی بندہ ہوئے عمر تو بھی بڑا ہوئے سارا مینوں علی علی ہے اور علی نو کوئی بندہ پوچھے تسی افضل ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے تو تہاڈا کی خیال ہے حضرت علی نو کی کہنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق کیوں بھائی بولو تے صحیح نا. بندہ آپ بھی اونچا ہوئے درجہ اونچا ہوئے رتبہ اونچا وہی ہوندا جڑا دوجے نو وڈا آکھے. جڑا اپنے آپ نوں یہ کہنا شروع کر دے جی
میں بڑا میں اونچا اونچا نہیں ہوندا بے شک جی انہاں کہا وہ اونچا ہے جویں علی نے آکھیا نا کہ ابو بکر اونچا ہے عمر اونچا ہے اس طرح بھی گل من ابو بکر حضرت سید عمر فاروق نے آکھیا اپنے پتر نو ابو کا کما ابو ہما اور تو مقابلہ حسن حسین نال کرنا تیرا ابا انہاں دے ابے ورگا ہائے ہائے کیا بات ہے وہ نہیں مرنی مولوی نے کہا سبحان اللہ انہوں نے کہا تیرا ابا انہاں دے ابے ورگا ام کا کما ام ہما اور تیری ماں حسن حسین دی ماں ورگی ہے جدو کا کما جدو ہما اور تیرا نانا حسین دے نانے ورگا پہلا حسین ورگا نانا لے کے آ حسین ورگی ماں لے کے آ حسین ورگا ابا لے کے آ پھر آ کے مقابلے دی گل کر کیا بات ہے سبحان جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں جنہوں نہیں ہوندہ بھی ہوتے نہ پڑھو قسم بھی میں کوئی نہیں پائی تھے جے پینتر پاک دی شان پڑھ سکتا ہے پنجابی چ وہ ضرور پڑھو بلند آواز کہہ دیو جدا پنج تن نال پیار جدا جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او جدا پنج تن نال پیار آخری گل ہے تم سمجھ آ گئی گل دی جیڑا بندہ پاویں مولوی صاحب ہون پاویں پیر صاحب ہون تے مرید جنے مرضی ہون اے بھی پرواہ نہ کریا جی اتنے مرید ہیں جی جیڑا خاص طور تے محرم دے دن ہون تے تانوں آکھے نا جی ہم چونکہ اہل سنت ہیں اس لیے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں تینوں سارا سال نظر نہیں آیا سارے دا ذکر جڑے ایام اہل بیت المخصوص ہیں تینوں وہ تو یاد ہوندا ہے اس سمجھ لیا جو دے اندر خرابی میں پیغام دے کے چلنا تے جنہیں اگر جیوندا ہویا جڑا آکھے گا میرا نمبر دے آ جا کہ شاہ نال رابطہ کر کوئی نہیں مائی دا لال کرن لگا اے بھی اللہ فرماتا دیا ایڈی جرت بھی کوئی نہیں کرن لگا الحمدللہ صدقہ نبی پاک دے جوڑیاں دا میرے اس کوئی کمال نہیں سارا صدقہ حضور دا سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا ہے جی سن لو یہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سارا واقعہ تسا سنے کہ جناب وہ شہزادے آپس ناراض ہو گیا کھیڑ دے تے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا آ گیا انہاں کہا جی ابو جی امیر المومنین نہیں ہوتے میں امیر المومنین دا پتر ہاں شہزادہ ہاں مینوں حسین کہہ دیتا تو ساڑھے غلام دا پتر ہے کہہ دیتا تو ساڑھے اچھا بولو نا تو ساڑھے او خدا دے او بندے او مولوی صاحب جے ویڈیو سن لو تے میری نہیں کہ حضرت عمر دی مان لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی آکھیا گل سن کے جی حضرت عمر آکھن میں حسین دا غلام ہاں تو مقابلے کرن لگا ہے حضرت عمر دی ماننا جی میری نہیں مننی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جی انہیں آکھیا تو غلام دا پتر ہے تیرا ابا ساڈا غلام ہے آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا کہ حسین نے گل کیتی ہے ابا جی کیتی ہے جا لکھا کے لیا وہ پھر گیا جا کے حضرت سیدہ حضرت امام حسین تو سائیں گل کیتی ہے نا کہ ساڈے غلام دا پتر ہے آپ نے فرمایا ہو میں کیتی حسین سی نا گیا ہو میں کیتی ہے پکی گل ہے لکھ کے دے لو تیار ہو تیار لکھ کے دے دیتا عمر ہمارا غلام ہے چٹ لے کے جڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے ایمانداری دی گل عمر فاروق دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا پتر پریشان ہو گیا ہے کہ معاملہ بنیا ہے آپ نے فرمایا بخشش دی سرد مل گئی ہے جدوں میں دنیا تو جاواں قبر وچ جاواں حسین دی چٹ میری قبر وچ رکھیا گئے جدوں فرشتے آ کے سوال کرن من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل جدوں منکر نکیر سوال کرن گے میں عمر پرچی سامنے کراں گا کہ حسین دی غلامی دی سرد لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا
آخری شعر ہے تے اے تے میری تقریر مک جانی ہے بس ویلو علی چونکہ میں پہلا دسیا میں پیغام دینا چاہنا تقریر جڑی وہ تے انشاءاللہ سنی ہوئی تے کل پھر مسجد غوثیہ چ آ جائے انشاءاللہ اے آخری شعر ہے تے عقیدے دا شعر ہے تے اعلان ہے مینوں یہ دسو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کنے میرے نال اعلان کرنا کہ میں حضور دی آل دا غلام ہوں جنہیں نہیں کرنا ہاتھ تھلے رکھو میرا زور کوئی نہیں ترلا ہے جنہیں پڑھ ہاں ماشاءاللہ سارے بلند آواز کہہ دو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ عظمت آل حدیث پڑھیے بھول نہ جانا مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنہ عظمت آل نبی بھولنا جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے سبحان اللہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے اور محترم سعید بھائی صاحب دے رزق وچ کاروبار وچ اس کار وچ اللہ برکتاں دا نزول فرمائے جڑی نیک نیت نال انہاں اہتمام کیتا ہے صدقہ سیدہ زہرا پاک دی پاک چادر دا اللہ انہاں دیاں نیک مراداں نوں پوریاں فرمائے وما علینا الا البلاغ دعا شاہ صاحب فرما دے دعا فرما دینا ماشاءاللہ سارا کچھ ہو گیا ذکر شریف سامنے کہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین والدہ دے سالے صحابہ استے والد صاحب منیر صاحب بیٹھے نے جسے تیابی استے وہ مامور راجہ فیضر مان صاحب سارے ہیں سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین آج کی اس محفل پاک کا ثواب محاضرت عام کا ثواب جتنے احباب تشریف لائے ہیں خطابات کا ثواب نعت خوانی کا ثواب یا رب العالمین سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنے فضل سے لا تعداد مرتبہ اس کو زیادہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں ہدیتاً تحفاتاً پیش کرتے قبول و منظور آقا علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ازواج مطہرات آل پاک اولاد پاک تابعین تبع تابعین کل اولیاء اتقیاء عرفاء صلحاء سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ شاذلیہ نشائیہ رفائیہ سب کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور بالخصوص آج کی اس محفل پاک کا ثواب محاضرت عام کا ثواب ذکر پاک کا ثواب شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدنا علی المرتضیٰ جگر دل بند سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ دے جتنے رفقاء آل اولاد
اور جتنے ساتھی میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے یا رب العالمین سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور یا رب العالمین سب کے درجات میں مزید بلندیاں عطا ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں یا رب العالمین تو ان کے درجات بلند فرما تو ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرما سعید صاحب کو نظر بد سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین اس گھر کی چار دیواری میں رہنے والے جملہ افراد کو اپنا حفظ و امان عطا فرما ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما صدقہ سیدہ زہرا پاک کا صدقہ سید الشہداء کا صدقہ سیدنا امام زین العابدین کا صدقہ سیدنا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ حضرت قاسم کے سیروں کا صدقہ سیدنا اون محمد کی شہادت کا یا رب العالمین صدقہ سیدہ زینب کے خطبات کا صدقہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بارگاہ حسینیت میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین محفل پاک کا ثواب محترم جناب سعید صاحب کی والدہ ماجدہ کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی والدہ کی قبر کو تا حد نظر وسیع و کشادہ فرما ان کی والدہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سعید صاحب کی والدہ کی قبر پر آج کی محفل کا صدقہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین شہداء کربلا کا صدقہ ذکر حسین کا صدقہ ذکر آل پاک کا صدقہ جناب سعید صاحب کی والدہ ماجدہ کو جنت میں سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صالحہ صاحبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نکرانیوں میں جگہ عطا فرما سیدہ پاک کی لونڈیوں میں جگہ عطا فرما سیدہ پاک کی خادماؤں میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین ان کے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کا سایہ تا دیر ان کے سروں پر صحت و عافیت قائم و دائم فرما ان کے ماموں کو صحت و تندرستی عطا فرما یا رب العالمین جتنے حاضرین ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں ان میں سے جن کے بھی والدین بہن بھائی رشتہ دار حقدار تعلق دار دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی ارواح کو آج کی محفل کا ثواب احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی بخشش و مغفرت فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے صحیح العقیدہ مسلمان قبروں میں مدفون ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں آج کی محفل میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین سرکار کی ساری امت کے گناہ معاف فرما آقا علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما یا رب العالمین حضرت علامہ محمد عمران قادری جیلانی صاحب جناب حضرت علامہ محمد بلال نشائی صاحب اور حضرت علامہ وقار الاسلام صاحب یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدے کا یا رب العالمین درس دیتے ہیں سرمایہ ہیں ان کو سلامت رکھ یا رب العالمین ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین میرے ہم سفر رہے ہمیں ساتھ لے کر آئے چودھری مختار صاحب یا رب العالمین انہیں اجر کثیر عطا فرما ان کے بھی رزق میں دسترخوان میں کاروبار میں برکت عطا فرما جناب احمد بھائی کو اسلام کا دین کا امن کا میسج عام کرنے پر انہیں اجر کثیر عطا فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں حضرت سیدنا سجاد کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ عطا جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم جب دم آخری ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ